سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر مختلف درخواستوں پر آج چوتھی سماعت تھی۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی فوری حکم امتناع کی سزا مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کا خیال رکھیں، اب ہم عید کے بعد ملیں گے۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس اس کیس کے حوالے سے کہہ چکے تھے کہ منگل تک فیصلہ دیں گے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا اور چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 23 جون کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ شامل ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس سے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آج چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری روسٹر پر آئے اور کہا کہ ہم نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے 102 افراد کے ٹرائل کی بات کی۔ اٹارنی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے متضاد بیانات ہیں، اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 21ویں آئینی ترمیم میں اصول طے کیا گیا کہ سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کسی سویلین کا ٹرائل نہیں چل رہا۔ فوجی عدالتوں میں ابھی جو کارروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ سویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت کے ثوابدیدی اختیار کا استعمال شفافیت سے ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جیل میں ان 102 افراد کو پڑھنے کے لیے کتابیں مہیا کی جائیں گی۔ جیلوں میں قیدیوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا یہ جو 102 افراد کی لسٹ آپ نے دی ہے یہ پبلک ہوگی؟ جب لسٹ آپ نے بنا دی ہے تو اس کو پبلک کرنے میں کیا قباحت ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست ہے کہ 102 افراد کے نام اور تفصیلات کی فہرست پبلک نہ کی جائے۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان دبئی میں اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور نواز شریف کی وطن واپسی پر بات چیت کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ استحکام پارٹی کے اون چودھری بھی جہانگیر ترین کا پیغام لے کر دبئی پہنچے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل حفاظتی ضمانت دائر کی جائے گی۔